قطب الدین بختیار کاکی ایک عظیم صوفی بزرگ، فلسفی اور روحانی رہنما تھے جو اسلامی تصوف کے علم اور مشقوں کے ذریعے بھارت میں روحانیت کی تعلیمات پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ آپ چشتیہ سلسلے کے اہم ترین بزرگوں میں سے ایک تھے اور آپ کی تعلیمات نے ہندوستان میں تصوف کے پھیلاؤ میں گہرے اثرات مرتب کیے۔ آپ کی زندگی، تعلیمات اور روحانیت کی پراسراریت آج بھی لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا پیدائشی نام بختیار تھا اور وہ ایران کے شہر نیشاپور میں 12ویں صدی کے اواخر میں پیدا ہوئے۔ نیشاپور اسلامی تعلیمات اور تصوف کا اہم مرکز تھا اور یہاں کے مذہبی اور فکری ماحول نے بختیار کی روحانیت کو گہرائی سے متاثر کیا۔ آپ ایک علمی اور روحانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن ہی سے اپنے علم و معرفت کی جستجو پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کا روحانی سفر ایک دن مشہور صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار تک پہنچا۔ خواجہ معین الدین چشتی بھارت میں تصوف کے سب سے بڑے رہنماؤں میں سے ایک تھے اور آپ کی تعلیمات نے ہندوستان میں روحانیت کی بنیاد رکھی۔ آپ کے اثرات بختیار کی زندگی پر بہت گہرے پڑے اور اپنے خواجہ معین الدین سے روحانیت کی تعلیمات حاصل کیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کا روحانی سفر ہندوستان کے شہر اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی سے ملاقات سے شروع ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بختیار کو اپنے روحانی سلسلے میں شامل کیا اور ان کے اندر روحانیت کی گہری سمجھ پیدا کی۔ بختیار کاکی کی شخصیت میں عاجزی، سادگی اور خدا کی محبت کی خصوصیات نمایاں تھیں اور انہوں نے ان صفات کو اپنے زندگی کے ہر پہلو میں اختیار کیا۔ اجمیر میں قیام کے دوران بختیار کاکی نے صرف روحانی تعلیمات ہی نہیں سیکھیں بلکہ فقراء، مسکینوں اور غریبوں کی خدمت بھی کی۔ انہوں نے خدمت خلق کو اپنی عبادت کا حصہ بنایا اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ معین الدین چشتی کی رہنمائی میں بختیار کاکی نے اپنے روحانی سفر میں اتنی ترقی کی کہ آپ کو نہ صرف ان کے معتبر شاگردوں میں شمار کیا گیا بلکہ آپ کو ان کا جانشین بھی مقرر کیا گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اپنے چشتیہ سلسلے کو دہلی میں مضبوط کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی وفات کے بعد بختیار کاکی نے دہلی کا رخ کیا جو اس وقت ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مرکز بن چکا تھا۔ دہلی میں اپنے صوفیانہ تعلیمات کا پرچار کیا اور چشتیہ سلسلے کو یہاں پھیلایا۔ دہلی میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ بختیار کاکی کی تصوف کے حوالے سے سادہ اور محبت بھری تعلیمات نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اپنی تعلیمات میں محبت، بھائی چارے اور انسانیت کی خدمت پر زور دیا۔ آپ کا پیغام نہ صرف مسلمانوں تک پہنچا بلکہ ہندو، سکھ اور دیگر مذہبی گروپوں نے بھی آپ کی روحانیت سے استفادہ کیا۔ قطب الدین بختیار کاکی کی تعلیمات کئی اہم اصولوں پر مبنی تھیں جن میں سب سے اہم خدا کی محبت، سادگی اور دنیا سے بے رغبت شامل تھی۔ آپ کی تعلیمات میں تصوف کی بنیادیں جیسے ذکر، مراقبہ اور ترک دنیا شامل تھیں۔ اپنی زندگی میں ذکر اور عبادت کو اولین ترجیح دی اور انسانوں کو یہ سکھایا کہ خدا کے قریب جانے کا واحد راستہ اس کی یاد اور اس کے راستے پر چلنا ہے۔ اپنے دنیا کی فانی حقیقتوں سے بے رغبت اختیار کی اور اس کی بجائے خدا کی رضا اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا۔ اپنے تصوف کی جو تعلیمات دیں وہ انسانوں کو صرف روحانی ترقی کی جانب نہیں بلاتی بلکہ سماجی انصاف اور انسانیت کی خدمت کی طرف بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ کا پیغام تھا کہ سچائی اور محبت کی بنیاد پر انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا چاہیے اور یہی اصل تصوف ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کی تعلیمات نے دہلی اور پورے ہندوستان میں صوفیانہ سلسلوں کو بہت تقویت دی۔ آپ کی تعلیمات آج بھی ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے جو روحانیت اور انسانیت کی سچی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ دہلی میں آپ کا مکتبہ فکر چشتیہ سلسلہ نے نسلوں تک اپنی تعلیمات کا چرچا کیا اور آپ کی قبروں پر زائرین آ کر آپ کی روحانیت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی قبر دہلی کے معروف علاقے قطب مینار کے قریب واقع ہے جو آج بھی لوگوں کے لیے ایک روحانی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں افراد آ کر آپ کی روحانیت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو اپنے زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔